اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم ماہ مقدس میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس میں پروگرام کر رہے ہیں حسب وعدہ۔ آج سے 2 ماہ پہلے ذیشان بیگ صاحب اور میاں اشفاق صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس دن ہم نے ذیشان بیگ صاحب سے وعدہ لیا تھا کہ ہم عمرہ سے واپسی پہ آپ سے کلام سنیں گے۔ آج وہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کو، میاں محمد اشفاق صاحب آپ کو اور ذیشان بیگ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ماہ میلاد شریف ہے۔ اس سے پیارا مہینہ ہمارے لیے خوشی کا اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں میاں صاحب سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، آپ میرے ہم سفر تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ میاں صاحب، میرے ایک دوست چوری غلام مصطفیٰ اور ملک سیف الملوک کھوکھر اور ان کی فیملی کے سربراہ ملک محمد شفیع صاحب، ان کے بیٹے اور ملک سیف الملوک صاحب کے بیٹے، اس دفعہ ہم 16-17 لوگ تھے جو عمرے پہ گئے تھے اور الحمدللہ بڑا مزہ آیا۔ میں نے ملک شفیع کو بہت قریب سے ان دنوں میں دیکھا۔ ملک شفیع صاحب انتہائی خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں۔ میں پہلے ان کو عام اتنا نزدیک سے نہیں دیکھ پایا تھا جتنا اب دوران عمرہ ان کو مسجد نبوی میں خاص کر دیکھا ہے۔ مسجد نبوی میں ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، جب ہم دوست عمرہ پہ جاتے ہیں ادھر ہماری ایک بیٹھنے کی جگہ ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ مبارک ہوتا تھا، بیر طلحہ جس کو کہتے تھے، اس جگہ پہ ہم سب دوست اکٹھے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی دوست اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو نماز کے فوراً بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ملک شفیع صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں تو میں نے ملک شفیع صاحب کو کیسے قریب سے دیکھا۔ ملک شفیع صاحب کی بھی عادت یہی تھی کہ وہ نماز سے پہلے یا تو اس جگہ پہ آ کے نفل وغیرہ پڑھتے تھے اور اگر آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں تو نماز کے فوراً بعد ادھر آ جاتے تھے۔ تو ان کو قریب سے ایسے دیکھا کہ وہ نماز کے بعد اللہ سے اتنی رو رو کے دعا مانگتے تھے کہ میں خود پریشان تھا کہ ایک عام فہم جس کو میں سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کے اتنا نزدیک ہے، اتنا خوف خدا رکھنے والا انسان ہے۔ وہ بڑی لمبی ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، غریب لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ وہ چیئر پہ بیٹھے ہوتے تھے، میں نیچے مصلے پہ بیٹھا، انہی کی طرف میری توجہ ہوتی تھی کہ ملک صاحب کیا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا خدا ترس انسان بنائے۔ دوسرا، میاں صاحب خوش آمدید۔ اس دفعہ بڑے واقعے میں نے دیکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ مکہ شریف میں تھے آپ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے غائب ہو گئے۔ میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، آپ سے فون پہ رابطہ کرتا رہا، آپ نہیں آئے۔ جب آئے تو میں نے آپ سے یہی پوچھا، میاں صاحب 4-5 گھنٹے آپ کدھر چلے گئے تھے؟ تو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا۔ انڈیا سے کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے، وہ جنت المالا میں تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ زیارتیں جنت المالا میں کیسے ہیں اور کس طرح کرنی ہیں۔ ذرا ناظرین کو، سامعین کو آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ وہ جنت المالا میں انڈیا کے جو صفت ولی انسان تھے وہ کون تھے اور کیسے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو کیسے زیارتیں کروائیں۔ جی میاں صاحب۔ السلام علیکم جی۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ پہ رحمتیں کرے اور آپ کی فیملی پہ کروڑوں رحمتیں کرے اور اللہ پاک دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ بہت مہربانی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ الحمدللہ میرا گھر ہے، اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ باقی رہی باتیں ادھر کی باتوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے حاجی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے۔ الحمدللہ سفر بھی اللہ پاک نے کٹھے کروا دیے۔ تو میں سب سے پہلے، ایک میرے دوست تھے تو وہ مجھے کویسچن کر رہے تھے، میں اس کویسچن کا جواب دوں کہ وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ اکثر اللہ پاک آپ کو بار بار کیوں بلا لیتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے لیے شاید آپ دعا نہیں کرتے۔
اپنی دعا کر کے آ جاتے ہیں, اللہ پاک آپ کو پھر بلا لیتا ہے. تو اللہ میرا جانتا ہے کہ ایسا آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے, باقی کوئی جانے نہ جانے آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے. میرے پاس ایک ڈائری ہے, وہ ڈائری میری مکہ پاک اور مدینہ پاک میں جا کے کھلتی ہے. ایک دفعہ کھلتی ہے, اللہ پاک کے گھر کے سامنے بیٹھ کے اس ڈائری کو کھولتا ہوں. اس پہ جتنے نام ہیں, جتنے میرے جاننے والے ہیں, جتنے میرے محسن ہیں, جتنے میرے پیار والے ہیں, سب کے نام ہیں. وہ ڈائری کو کھولتا ہوں اللہ کے گھر کے سامنے, اور الحمدللہ سب کا نام لے کے تو پھر دعا کرتا ہوں. اس کے بعد وہ ڈائری مدینہ پاک میں میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے قدمین میں بیٹھ کے وہ ڈائری کھلتی ہے, اور سب کے نام لے کے دعا کرتا ہوں. الحمدللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم کا خصوصی کرم ہے. اب وہ بات کہ آپ اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ میرا صرف ان دوستوں سے صرف یہی جواب ہے ان کو میں دیتا ہوں کہ یار حکم یہ ہے, اپنی جان مال اولاد والدین سے بڑھ کے, اپنی جان مال اولاد والدین سے بڑھ کے جب تک میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی جائے گی, ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب ہم سارے غور کریں, یہ میرے سامعین جو سن رہے ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں دعا کریں کہ ہماری بھی باری آ جائے. یار صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا یار صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا. تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, حجت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب ذیشان بھائی کیا ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ میری بیٹی جو آنا ہے تو میں پہلے اس کی پھر عمرے پہ جاؤں گا. ابھی میرا گھر نہیں بنا, میں پہلے گھر بنا لوں تو پھر عمرے پہ جاؤں گا. ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں. یار یہ کیا ہمارے معاملات ہیں؟ کیا ہم ان کے افاظ ہیں؟ ابھی میری جان نکل جائے تو کون ہے؟ حکم یہ اپنی جان مال اولاد والدین سے بڑھ کے محبت. تو ہماری تو ساری محبت دنیا کی طرف ہے. کیا بیٹی کی شادی میرا رب معاملات صحیح کرتا ہے؟ ادھر جا کے تو کوئی دیکھے, ادھر سے کوئی مانگ کے تو دیکھے. جس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اللہ جانتا ہے, وہ ایک مرتبہ جا کے تو دیکھے. جتنا خرچہ کرے گا میرا رب 10 گنا دیتا ہے, اور اللہ جانتے ہیں بڑھا کے دیتا ہے. یار وہ غریب نہیں رہ سکتا, جو چلا جائے گا وہ بالکل غریب نہیں رہ سکتا. میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یار سب سے التماس ہے آپ صرف کوشش کریں. اب دیکھیں نا, پاسورڈ میرا بنا نہیں تو میں کہوں یار یا پروردگار مجھے بلا لے, تو یار پاسورڈ تو بنوانا پڑے گا, نیت تو کرے نا, یہ تو کرنا پڑے گا نا. اب پاسورڈ تو آپ بنوا نہیں رہے اور التجا رو رہے ہیں, تو یار ایسے رونے کا فائدہ نہیں. پہلے پاسورڈ بنوائیں تاکہ میرے رب کو پتہ چلے کہ یہ اب میرے لیے تڑپ رہا ہے, میرے محبوب کے لیے تڑپ رہا ہے, اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے. اور اللہ پاک انشاءاللہ جو تڑپ رہے ہیں, جو ترس رہے ہیں, اللہ پاک جلد سے جلد ان کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے. اور ایک مرتبہ تو ضرور بلا لے, بار بار بلائے تو تیرے سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اب ہم سنتے ہیں ذیشان بیگ صاحب سے کوئی پیاری سی نعت, اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اگلا واقعہ آپ کو سناؤں. جی پروفیسر ذیشان بیگ صاحب, میاں صاحب نے فرمائش کی ہے تو آج آپ اپنی مرضی سے نا جو آپ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہو کلام, آج وہ کلام سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت شکریہ, ایک آپ نے دوبارہ جناب اسپیشل انوائٹ کیا مجھے. میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن آپ نے بھی اسپیشل ریمائنڈر سے مجھے یاد بھی کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فیض سے میں دوبارہ الحمدللہ حاضر ہو گیا ہوں. ایک تو آپ دونوں احباب کو میری طرف سے بہت بہت عمرے کی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے. بلکہ لاسٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں سفر. اور میاں صاحب کی بات میں تھوڑی سی کنٹینیو کروں گا ابھی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے کچھ نہیں, اور سیم میں اس کی مثال ہوں آپ کے سامنے. میں اچھا خاصا ہوں ماشاءاللہ, پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں الحمدللہ, سارا کچھ, لیکن تڑپ بھی بڑی تھی. میں مطلب اتنے شوق سے پڑھتا تھا نعتیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یار تو, لیکن وہی حال کہ پاسورڈ نہیں تھا میرا. لیکن میں نے کہا جی بلال احمد مدینہ, تو جب سے پاسورڈ بنوایا تو الحمدللہ پھر آنا جانا لگ گیا ہے. تو یہ میاں صاحب نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ یہ ایک یہ, اور دوسرا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار پہلی دفعہ تو بڑی مشکل سے گئے تھے اور اب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائی جا رہے. تو یہ پتہ نہیں غیب کی امداد ویسے چل پڑتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ تو میں کہتا ہوں اس سے بھی پلس ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ صرف ایک دفعہ, لیکن دیکھنے کے بعد معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. پھر بتا کہتا نہیں یا اللہ ہر دفعہ, ایک دفعہ نہیں پھر ہر دفعہ ہی. تو اب جی
آپ دونوں ہم آپ کو بہت شکریہ. اور میں نے کہا تھا کہ جاتے ہوئے کہ یہ جاتے ہوئے کہ آپ کا کلام ہے اور ایک انشاءاللہ واپسی بھی تو وہ پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیے گا, درود شریف پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ. احمد نیم قاسمی صاحب کا کلام ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے. اور ایسا ہے کہ میں وہاں بھی جب جاتا ہوں تو میں یہی پڑھتا ہوں سرکار کے روضہ پاک پہ. جی سر. اور بیسیکلی ہے بھی حاضری کا ہی ہے, اس لیے پڑھتا ہوں. کچھ حاضری کا ہے اور کچھ واپسی کا ہے. تو آپ دونوں احباب انشاءاللہ مزید تڑپیں گے یہ کلام سننے کے بعد. میں کے بے وقتو بے مایا سبحان اللہ. میں کے بے وقتو بے مایا ہوں. میں کے بے وقتو بے مایا ہوں. آقا جی آپ کی چوکھٹ پہ چلا آیا ہوں. آقا آپ کی چوکھٹ پہ چلا آیا ہوں. اور جب میں سرکار کے در اقدس سے پہنچ جاتا ہوں تو پھر کہ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آقا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. اور کتنی پیاری ہے آپ کے شہر کی دھوپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کتنی پیاری ہے آپ کے شہر کی دھوپ کہ میں خود کو اکسیر بنا لایا. میں خود کو اکسیر
بنا لایا ہوں، اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا جی چند پل یوں آپ کی قربت میں رہے کہ میں جیسے ایک عمر گزارا ہوں، میں جیسے ایک عمر گزارا اور میاں صاحب شعر سماعت کیجیے گا کہ تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، آقا تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، میں جالیوں سے تجھے دیکھایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کیسے اللہ مجھے بلاتا ہے، اللہ کے حبیب کیسے کرم فرماتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، میں دل ہی دل میں بڑا شرمایا ہوں۔ جی ماشاءاللہ پروفیسر ذیشان بیگ صاحب، ماشاءاللہ جی۔ جی ناظرین، پروفیسر ذیشان بیگ صاحب نے بہت پیارا کلام سنایا، بڑا مزہ آیا۔ اللہ پاک ہمیں پھر پروفیسر صاحب سے کے ساتھ یہی دعا ہے کہ مدینہ شریف کا سفر کرائے۔ ابھی ہم آتے ہیں دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:02۔
زکی برادرز ڈائیو بس سروس شہباز خان روڈ کشمیر چوک قصور۔ جی خوش آمدید۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی چوہدری غلام مصطفیٰ صاحب، یہ ہمارے ساتھی ہیں جی، یہ بھی ہمارے ساتھ عمرہ مبارک پہ گئے تھے۔ یہ بڑے ہی معصوم ساتھی ہیں لیکن انتہائی ہارڈ ورکر ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوں تو ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی، نہ ہمیں سامان آگے پیچھے لے کے جانے کا کوئی فکر ہوتا ہے۔ یہ اتنے پیارے دوست ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ، آپ کا کام میں کر کے آتا ہوں۔ اللہ پاک ایسے دوست ہر ایک کو عطا فرمائے۔ یہ دوست نہیں، یہ دوستوں کو ایک اللہ پاک نے نعمت دی ہوئی ہے، بہت ہی پیارے دوست ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کی تعریف ہی کی جاتی ہے، اور جو بھی دوست انہیں ملتا ہے ان کی الحمدللہ اچھائی دے کے تعریف ہی کرتا ہے۔ بہت اچھے نفیس انسان ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میاں صاحب، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جنت المالا والا وہ واقعہ ہمیں سنائیں جہاں پہ آپ کو انڈیا سے آئے ہوئے کوئی اللہ کے نیک ولی صفت بزرگ ملے تھے۔ مختصر سنانا ہے، اس کے بعد ہم نے ذیشان بیگ صاحب سے کوئی پیاری سی نعت بھی سننی ہے۔ جی میاں صاحب۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا کرم ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک جب ادھر لے جاتا ہے نا تو اکثر دوست، حاجی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے، اکثر دوست مجھے کہتے ہیں آپ غائب ہو جاتے ہیں، کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ تو میرا معمول ہے الحمدللہ جب اللہ پاک اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری کے لیے بلا لیتا ہے نا تو عصر کے بعد پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ضرور جاتا ہوں، اور اللہ میرا جانتا ہے کہ جب تک دیکھوں نا مجھے سکون نہیں ملتا، میں نے ادھر لازمی جانا ہوتا ہے، اور جب ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہوں درود شریف پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسافر، کوئی نہ کوئی ادھر جانے والا جسے اللہ پاک لے گیا، پہلی مرتبہ گیا تو وہ پوچھتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ پھر پوچھتا ہوں کہ اور بھی بات پوچھنی ہے یا صرف یہی پوچھنا، تو کہتا ہے جو پتہ آپ بتا دیں۔ تو الحمدللہ جو میرے علم میں اللہ پاک نے دیا میں پھر ان کو بتاتا ہوں۔ یہ جبل ابو قبیس ہے، یہاں کھڑے ہو کے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ پھر جو مجھے پتہ ہے میں بتاتا جاتا ہوں، اور آخر میں ہم جاتے ہیں جنت المعلا کی طرف۔ تو وہ ایک بزرگ تھے انڈیا کے آئے ہوئے، بڑے پیار والے، مفتی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، پہلی مرتبہ آئے تھے، تو بتا رہے تھے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن مجھے کسی جگہ کا نہیں پتا، تو اگر آپ کو پتا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا میں الحمدللہ اللہ پاک نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، خدا کی قسم میرے رب سے میری التجا یہی ہے، میں آپ دوستوں کو بھی یہی کہوں گا کہ پروردگار یہ ڈیوٹی مجھ سے واپس نہ لینا، جتنی دیر میری یہ میری ایک ڈیوٹی ہے لگائی رکھنا۔ میں اس لیے آئی صاحب کہتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ تو ادھر واک کرتے ہوں گے، میں صرف 15 دن واک کرتا ہوں۔ میں اپنی صحت کے لیے میں نے کبھی زندگی میں واک نہیں کی، میں نے جب بھی واک کی ہے ادھر جانے کے لیے کہ مجھے ادھر کوئی پرابلم نہ ہو، میں ادھر نہ تھکوں۔ کہتے ہیں جب مالک کا کوئی مزدور بوڑھا ہو جائے یا تھک جائے نا تو مالک کوشش کرتا ہے اسے چینج کر دے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھکاوٹ کا لفظ ادھر استعمال نہ کروں، کہیں میرا مالک مجھے چینج نہ کر دے۔ تو وہ بزرگ میرے ساتھ تھے، 8-10 لوگ دوست میرے ساتھ ہو گئے، تو ہم الحمدللہ جنت المعلا میں چلے گئے۔ جنت المعلا میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ کہاں ہے، مزار کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا، بہت کم لوگ ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزار کدھر ہے، حضرت عبد المطلب کا مزار کدھر ہے، حضرت ابو طالب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پھوپھی حضرت عاتقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو سب کا اللہ پاک نے علم دیا ہوا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں سب کو پھر ادھر لے کے جاتا ہوں۔ سب کو باری باری سب مزارات پہ حاضری ہوتی ہے،
وہ بزرگ میرے ساتھ تھے اور اللہ جانتا مجھے دعائیں بھی دے رہے تھے اور رو رو کے دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے چاہا تو عمرہ تو اللہ پاک نے کروا دیا. زندگی میں یہ اشفاق کو نہیں بھولوں گا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ پاک نے اتنا پیارا دوست اتنا پیارا بھائی دے دیا کہ سب چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں تھا. تو الحمدللہ اللہ پاک سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے درج کی جلد سے جلد حاضری نصیب کرے اور اللہ پاک بعد اب حاضری نصیب کرے. اور کوشش کرے یار, کوشش کرے سب کچھ چھوڑ کے, یہ دنیا کے معاملات ہیں ادھر ہی رہ جانے ہیں. کوشش کریں, ٹائم نکالیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اگر وسائل ہیں تو دیر نہ کریں, یہ کام کے لیے دیر نہ کریں. اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں آمین جی, یہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان پہ بھی رحمت آمین جی, آمین جی. پروفیسر صاحب اب آپ بھی کوئی مہربانی کریں, کوئی اچھا سا کلام مظفر وارسی کا اگر کوئی کلام ہے آپ کے ذہن میں تو. جی مظفر وارسی صاحب سر میرے بڑے فیورٹ شاعر ہیں. جی 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 مہربانی کریں ان کا کوئی. مطلب میں آپ کہیں گے بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آج تو خیر نہیں, نیکسٹ ویک پروگرام جو ہمارا ہوگا وہ صرف مظفر وارسی صاحب پہ ہوگا. ماشاء اللہ جی, بلکہ آج ماشاء اللہ آپ کے ماشاء پروگرام اللہ کی وساطت سے میں جب بھی انشاءاللہ آؤں گا, مہینے میں ایک دفعہ ضرور آؤں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ جی, شہر قصور میں انشاءاللہ. تو اس پہ پھر ہم یہ کریں گے کہ کوئی بھی ایک جو ہمارے پوئٹ ہیں, شاعر ہیں نا, صرف انہیں کی میں کلام سنایا کروں گا. آج ذرا ہم نے چونکہ پلان نہیں تھا تو نیکسٹ ایک دفعہ احمد علی قاسمی صاحب کے سارے کلام ہوں گے, پھر مظفر وارسی صاحب, پھر امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ, ایسے کر کے اس کا پلان کریں گے. جی انشاءاللہ جی, انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ ہی مظفر وارسی صاحب کو میرا بڑا دل کے قریب ہے یہ کلام ان کا. دروشی پڑھ لیجیے گا. مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں, جگمگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں, ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا, مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں, اس کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے سرحد حشر تک میں جاؤں گا بے دڑک, سرحد حشر تک میں جاؤں گا بے دڑک, مجھ کو اطلاع تو ذات سفر مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفلس زندگی اب نہ
سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، اور محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت نکتہ پرکار کی۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حیثیت نکتہ پرکار کی، ارے اس کی ایک رات گزر طے نہ ہو عمر بھر، اس کی ایک رات گزر طے نہ ہو عمر بھر، قبلۂ آرزو تو مگر مل گیا، مفلس زندگی، اور جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی سرکار کا کرم ہے بے شک کہ جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ جب جھکائی نظر مل گیا اس کا در، جب جھکائی نظر مل گیا اس کا در، نقش پا اس کا ہر موڑ پر مل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفلس زندگی جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے مظفر وارسی صاحب کا بہت پیارا کلام سنایا۔ جی ناظرین، ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آتے ہیں، پھر کوئی پیارا سا کلام سنیں گے۔ جی زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور 94659990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست چوری غلام مصطفیٰ صاحب ہیں تو شرمیلے سے ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، لیکن ہمیں زبردستی اس لیے بٹھایا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ جانے والے ہمارا کون سا ساتھی اور تھا۔ یہ جی چوری غلام مصطفیٰ صاحب ہیں،
یہ لاہور سے پکی ٹھٹھی سے بلونگ کرتے ہیں، بڑے ہی پیارے دوست ہیں جی۔ چودھری غلام مصطفیٰ صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے مدینہ شریف میں اس دفعہ کیا کوئی خاص محسوس کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، مدینہ شریف ورگا سکون کہیں پہ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ، نہ بے کہیں شک، پہ ہوگا۔ بے شک، صرف مدینہ شریف میں ہی وہ سکون ہے جو ادھر ہی میسر ہوتا ہے اور کہیں نہیں میسر ہوتا۔ سبحان ہاں اللہ، ماشاءاللہ بے شک، کوئی ماشاءاللہ، شک یہ اپنے اپنے دلوں کی بات ہے نا جی۔ جو جہاں محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کے پاس اس کو سکون ملتا ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک عاشق رسول ہیں تو آپ کو مدینہ شریف میں ہی سکون ملنا ہے۔ جی میاں صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اس دفعہ آپ نے ادھر مکہ مکرمہ میں ایک دوست سے تصاویر لی ہیں کچھ جی، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تصاویر ہیں، اور آج اتفاقیہ آپ کی گاڑی میں تھی تو آپ ادھر اسٹوڈیو میں لے کے آئے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میاں صاحب باری باری ایک تصویر دکھائیں گے، وہ ذرا زوم کر کے ناظرین کو ٹی وی کی سکرین پہ واضح نظر آنی چاہیے۔ تو میاں صاحب پلیز ساتھ آپ بتائیں یہ کہاں کی تصویر ہے، کون لوگ ہیں، کس جگہ کی ہے، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں، ہم سب دیکھیں۔ جی میاں صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ میرے پاس کچھ تصویریں ہیں تو میں نے ان کو بڑا کروایا ہے اور فریم کروانے کا ارادہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی ہیں، گھروں میں سجی ہوئی ہیں، تو اللہ کریم نے تو میرے پہ بڑا کرم کیا ہے۔ بہت بہت پیاری ہستی ہیں، بہت بہت پیاری ہستی ہیں، جو ان کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے ان ہستیوں کے ساتھ پکچر بنائی تو میں نے کہا یہ کیوں نہ میں فریم کروا کے اپنے گھر کی رونق بنواؤں اور سب سامعین کو بھی دکھاؤں۔ آج سب آپ دیکھیں، یہ سب سے پہلی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سب سے پہلی تصویر الحمدللہ، یہ تصویر میری بنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس گھر میں ولادت ہوئی اس گھر میں یہ تصویر بنی ہے۔ شیخ یوسف صاحب ہیں جو انچارج ہیں، ان کے پاس یہ مہمان آئے تھے تو وہ خصوصی طور پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے دوڑے گئے۔ میں پریشان ہوا کہ یہ تو کبھی اپنی سیٹ سے نہیں اٹھے تھے، تو آج یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ کوئی خاص ہستی ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی ادباً کھڑا ہو گیا، تو جب وہ میرے پاس لے کے آئے تو پھر انہوں نے تعارف کروایا، تو حاجی صاحب اللہ میرا جانتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن کے سر پہ ٹوپی ہے نا، ان کا نام ہے جناب محترم حمود ادریسیہ، محمود ادریسیہ، اور دوسرے ہیں حضرت یوسف اشرف الحارسی۔ الحمدللہ یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کے لوگ ہیں۔ میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ کیا میری ایک پکچر بن سکتی ہے، تو انہوں نے کہا معافی مشکل، آپ آئیں اور میرے ساتھ تصویر بنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ وہ تصویر ہے۔ یہ جنہوں نے گترا وغیرہ پہنا ہوا ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے، یہ ہیں شیخ حماد صاحب۔ الحمدللہ 20 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ڈیوٹی رہی ہے۔ پہلی مرتبہ جو حاضری ہوئی تھی ان کی وساست سے ہوئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس روم میں ہوئی الحمدللہ ان کی وجہ سے نوافل پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ اور میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روم میں ولادت ہوئی، پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ولادت، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اسی روم میں، اور آج بھی اس روم کا فرش کچا ہے، اوپر صرف کارپیٹ ہے، نیچے وہی مٹی ہے الحمدللہ، اور اس مٹی سے خوشبو خدا کی قسم کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج بھی میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اسی طرح آ رہی ہے۔ یہ میرے وہ محسن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری تصویر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عربی لباس میں ہے۔ یہ بچہ اللہ پاک نے کرم کیا اور ہم گئے بنی سعد، حضرت حلیمہ سعد یہ بنی سعد میں گئے تو وہاں یہ بچہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ننیال میں سے ہے، ننیال میں سے ہے۔ تو وہ جگہ جس جگہ پہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، یہ ساتھ والی جگہ اس کی ہے، اور وہاں یہ ذمہ دارا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اس سے بھی ملاقات کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ابو ظبی کے شیخ ہیں الحمدللہ، ان سے ملنے کا کیسے موقع ملا؟ ان کے پاس میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ تبرکات ہے ابو ظبی میں۔ یہ 7 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک
उन तबरकात की ज़ियारत करवाते हैं और सुभान तकरीबन 10 लाख दरम खर्च करते हैं ज़ियाफत पे। इसीलिए कहते हैं मिलाद बिनाया करो, खाने खिलाया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तस्वीर फिर बनी साद की, ये जो सऊदी मेरे साथ खड़े हैं ये हजरत हलीमा सादिया के ददियाल के हैं। जिस जगह पे मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, ये जगह आज इनकी मलकियत है, आज इनकी मलकियत है। इनके वहाँ जिम्मेदार है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये सब्जियां वगैरह वहाँ जो है ना ये लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। तो ये उस दरख्त की तस्वीर है, ये भी बनी साद की तस्वीर है, उस दरख्त की तस्वीर है जो आज से 6 माह पहले 6-7 माह पहले इन लोगों ने उखाड़ दिया था। ये एक किकर का दरख्त है, कीकर का दरख्त है। यहाँ प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे और उधर बैठे और इधर सदर शक व आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके साफ किया गया। ये वो जगह है। और इस जगह दरख्त को आप कभी भी अल्लाह पाक अब भी लेके जाए तो 3 दरख्त कटे हुए पड़े हैं साथ। ये दरख्त काटते हैं और उसके बाद ये उस जगह पे एक प्यारा सा दरख्त फिर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर 6 माह बाद उस जगह पे बड़ा ही एक प्यारा खूबसूरत दरख्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनका विसाल 3 माह पहले हुआ है। शेबी साहब हैं, इनके पास खाना काबा की चाबी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके भाई के पास है। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। इंशाल्लाह फ्रेम करवाऊंगा और ये तस्वीरें अपने घर में सजाऊंगा। सुभान अल्लाह, जो चाहे, सुभान अल्लाह, मेरा एक सुभान यूट्यूब चैनल है दादा पोता वाक़यात के नाम से। जी, जी। जो चाहे लाहौर में मेरी रहायश है, मैं नंबर देता हूँ, मेरे घर आए, मैं तस्वीरें और तबरकात की भी ज़ियारत करवाऊंगा। जब जिसका दिल करे, मेरा नंबर है 0301 8492 फ़ोन करके मेरे पास आए। इंशाल्लाह जो जो तबरकात मेरे पास पड़े हैं उनकी ज़ियारत भी माशाल्लाह। और इंशाल्लाह किसी दिन इसी चैनल पे वो तबरकात लेके भी आएंगे। सब सामीन को वो तबरकात की ज़ियारत इसके चैनल के ज़रिए भी करवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब वाकई आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। मैं तो पहले भी आपको मानता हूँ। आज आपने वो चीज़ें दिखाई हैं जो मैंने तो क्या किसी दोस्त ने भी इधर नहीं वो देखी होंगी। चलो शुक्र है अल्लाह का, हमारे टीवी चैनल के ज़रिए ही इन तस्वीरों की ज़ियारत हो रही है। तो मैं जनाब प्रोफेसर ज़ीशान बेग साहब आपसे गुजारिश करूँगा, हमारा ये आखिरी लम्हात हैं इस प्रोग्राम के, तो जनाब इस माह मुक़द्दस मिलाद शरीफ के जी, पहले तो मैंने दिल में सोचा था कि मिलाद पाक के हवाले से ये कलाम पेश करूंगा, लेकिन अभी मियां साहब ने बात कर दी कि खाने खिलाया करो, खुशियां मनाया करो, माशाल्लाह किया करो, माशाल्लाह, बेशक बेशक बेशक। तो मैंने अपना इरादा ही बदल लिया है माशाल्लाह बेशक। ज़ोहरी साहब मिलाद की महफिल में रह जाए तो माशाल्लाह। ये ज़ोहरी साहब क्या बात है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हाँ तेरा खावा या रसूल अल्लाह। और हलीमा कुल्लू वेखे कदी सरकार नू वेखे। हलीमा कुल्लू वेखे कदी सरकार नू वेखे कि मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। और मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा
सदावां या रसूल अल्लाह। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावां या रसूल अल्लाह। और जगा बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू। पर मुकद्दरों सदा किधरों ले या रसूल अल्लाह। मुकद्दरों सदा किधरों ले या रसूल अल्लाह। और मेरा दिल भी ए चाहता है तुसी मेरे बिगड़ आओ। या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरा दिल भी ए चाहता है तुसी मेरे बिगड़ आओ। तेरी रामां च मैं पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह। तेरी रामां च मैं पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह। मरन तो पहले जे तेरी मैनू दीद हो जावे मैं सी मौत तो कुर्बान जावां या रसूल अल्लाह। मैं सी मौत तो कुर्बान जावां या रसूल अल्लाह। और बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी ख्वाहिश है वेखण दी। बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी ख्वाहिश है वेखण दी। किते वेखण तो पहले मर न जावां या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा जी, बहुत प्यारा कलाम। शुक्रिया जनाब प्रोफेसर ज़ीशान बेग साहब, शुक्रिया मियाँ शफाक साहब, शुक्रिया चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जी नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है प्रोफेसर ज़ीशान बेग साहब से, जैसे उन्होंने वादा किया है कि हर माह मैं आपका इधर आपको टाइम दिया करूँगा, तो हम इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हैं अल्लाह पाक हम इन सब को सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम इसी तरह हजूर सलातो सलाम का मिलाद मनाते रहें। जी बहुत शुक्रिया जी।